ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل ماضی کی دیگر اقسام۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں ایک تعارف پڑھا تھا، مطلب ہم نے صرف ماضی کی پہچان پڑھی تھی۔ اسے ماضی مطلق کہتے ہیں، ماضی مطلق یعنی صرف ماضی، اس میں آگے کوئی مطلب جس طرح ہم انسان ہیں صرف انسان، کوئی آگے پاکستانی، کوئی آگے پنجابی، سندھی، بلوچی، اسی طرح صرف ماضی مطلق۔ اب ماضی کی کچھ دیگر اقسام ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ یہ آج ہم انشاءاللہ اس سبق میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلا ہے ماضی قریب۔ تو ماضی قریب جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے قریب واقع ہونے پر دلالت کرے، گزشتہ کام میں، یعنی مثال میں آپ کو دو چھوٹی سی، کوئی کام مثلا ابھی ہوا ہے، ابھی کوئی بندہ آپ سے اٹھ کے تھوڑی دیر پہلے گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب جو گزشتہ زمانے میں قریب میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق پر لفظ قد داخل کرنے سے فعل ماضی قریب بنتا ہے، جیسے قد نصر، اس نے مدد کی، قد نصر، اس نے مدد کی، قد جعلتم، تم نے بنایا۔ اس ماضی میں کی گردان میں لفظ قد بدستور قائم رہتا ہے، مزید کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی، البتہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ماضی بنانے وقت تو پڑھا تھا نا کہ نصرہ سے نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو قد ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، قد بدستور قائم رہتا ہے، قد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، باقی صیغے آگے بدلیں گے۔ ماضی بعید، دوسری ماضی کی قسم ہے ماضی بعید، جو گزرے ہوئے زمانہ بعید میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی کوئی کام بہت عرصہ پہلے ہوا ہے، بہت عرصہ پہلے، مثال کے طور پر پاکستان اتنا 70 سال یا اس سے بھی عرصہ پہلے بنا، تو بہت عرصہ پہلے جو کام واقع ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے جو ماضی آتی ہے اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی بعید کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا، یہ جو ہے نا کانا والا لفظ، کانا کا لفظ زیادہ کرنے سے ماضی بعید بنتا ہے، جیسے کانا نصر، اس نے مدد کی تھی۔ گردان کرنے میں جس طرح ماضی کا صیغہ بدلتا ہے، کانا میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، اسی طرح کانا نصرا، کانا نصرا، کانو نصرو۔ جس طرح ماضی بنے گی، ماضی کے آخر، مثال کے طور پر ماضی کے آخر میں تثنیہ بناتے وقت الف آیا تھا، جمع بناتے وقت واو آیا تھا، اسی طرح کانا کی بھی گردان بنے گی۔ کانا کی گردان یہ مندرجہ ذیل ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، جس طرح ماضی میں تھی نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، کننا، ادھر آ کے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، یہ بظاہر تبدیلی لگ رہی، لیکن بعد میں آپ جب پڑھ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بظاہر تبدیلی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، لیکن بظاہر چلو ادھر ہو رہی ہے، میں اس اعتبار سے پڑھتا ہوں۔ کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ ماضی استمراری، آگے ماضی کی تیسری قسم ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرے، جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر ایک عرصہ پہلے آپ نے کسی کو کھانا کھلاتے تھے اور روزانہ آپ کا دسترخوان چلتا تھا، ماضی میں کوئی کام جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ جو بتوں کا طواف کرتے تھے تو وہ مطلب جاری رہتا تھا طواف، تو مطلب ماضی میں کوئی کام ہوا ہو اور وہ مسلسل جاری رہا ہو تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، ماضی استمراری کہتے ہیں۔ ماضی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ماضی استمراری دو چیزوں سے، ایک فعل مضارع اور ایک کانا۔ ایک فعل مضارع آپ نے پڑھا نا، کانا اور ماضی آئے تو وہ ماضی بعید بن جاتا ہے، لیکن کانا اور مضارع آئے تو وہ ماضی استمراری بنتا ہے، یعنی وہ ماضی جس میں کوئی کام مسلسل جاری رہا ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ مضارع کے شروع میں کانا، وہی کانا جو اوپر آپ نے پڑھا ہے، کانا بڑھا دینے سے فعل ماضی استمراری بنتا ہے، جیسے کانا ینصرو، وہ مدد کیا کرتا تھا۔ ہر صیغے کے ساتھ کانا میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، جس طرح ماضی بعید بناتے وقت کانا میں تبدیلی ہوئی تھی نا، کانا، کانا، کانو، کانت، کنت، اس طرح ماضی استمراری بناتے وقت بھی صیغوں میں تبدیلی ہوگی، صیغوں میں تبدیلی ہوگی، جیسے کانا ینصرانی، کانا نصر،
کانا ینصران، کانو ینصرونا وغیرہ اس طرح آخر تک۔ سمجھنے کے لیے مثال بھی دی ہے، اس مثال کو آپ سمجھیں تو آپ کو ماضی بعید اور ماضی استمراری کا فرق معلوم ہو جائے گا، آپ اچھی طرح اس میں فرق کر سکیں گے۔ ماضی بعید کی صورت یہ ہوگی کانا شریبا، اس نے پیا تھا، کنتو شربتو، میں نے پیا تھا۔ کانا ہے اور فعل ماضی ہے، ادھر کانا ہے اور فعل ماضی ہے، یہ ماضی بعید ہے۔ اب دیکھیں ماضی استمراری، کانا یشرب، وہ پیا کرتا تھا یا وہ پیتا تھا، کانا کنتو اشربو، میں پیا کرتا تھا یا میں پیتا تھا۔ دونوں ترجمہ ہوتا ہے، ماضی کا استمراری کا اکثر ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا یا اس طرح ہوا کرتا تھا، اس طرح کر کے ماضی استمراری کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں ماضی بعید ہے وہاں کانا ہے اور فعل ماضی ہے، جہاں ماضی استمراری ہے وہاں کانا ہے اور فعل مضارع ہے۔ یہ سوالات ہیں اور کچھ تدریبات یعنی مشقیں ہیں۔ سب سے پہلا کہ ماضی قریب اور ماضی بعید کی تعریف کریں۔ دوسرا سوال ہے ماضی بعید اور ماضی استمراری بنانے کا طریقہ، یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ نصارہ سے ماضی قریب، جلسہ سے ماضی بعید اور اکلا سے ماضی استمراری کی، یعنی نصارہ سے آپ نے ماضی قریب کی قد لگا کے، ٹھیک ہے، اور جلسہ سے ماضی بعید یعنی کانا لگا کے، اور اکلا سے ماضی استمراری، اکلا کا پہلے آپ فعل مضارع بنائیں گے اور فعل مضارع پر کانا لگا کر آپ اس کی ماضی استمراری کی گردان کریں گے۔ یہ آگے چوتھا سوال ہے ماضی بعید اور ماضی استمراری کے مندرجہ ذیل صیغوں کو درست کریں۔ کانا ضربتو، تو اس میں ایک مثال میں چلو آپ کو حل کروا دیتا ہوں۔ کانا نہیں آئے گا، ادھر آئے گا کنتو، ادھر آئے گا کنتو، سامیہ کے ساتھ یہ سیگا پہلے آپ تلاش کریں کہ پہلا ہے دوسرا سیگا، اس طرح کانا، اس طرح یہ سارے سیگے آپ نے حل کر لینے ہیں۔ مندرجہ ذیل کا عربی ترجمہ کریں۔ وہ دو آدمی گئے، پہلے آپ جانا کی عربی ہے ذہابہ، تو ذہابہ سے آپ آگے بنا لیں، وہ دو آدمی گئے، دو آدمی گئے ہیں یعنی ابھی گئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں، یہ ماضی قریب آ جائے گا۔ دو آدمی گئے تھے، وہ دو آدمی گئے تھے، ماضی بعید۔ وہ دو آدمی جایا کرتے تھے، ماضی استمراری۔ سب عورتیں کھایا کرتی تھیں، یہ ماضی استمراری ہے۔ اس مرد نے مدد کی تھی، یہ ماضی بعید ہے۔ تم دو عورتوں نے کھولا، یہ ماضی مطلق ہے۔ میں گمان کیا کرتا تھا، ماضی استمراری ہے۔ درج ذیل جملوں میں ماضی کی اقسام بتا کر ترجمہ کریں اور صیغے بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ماضی کی کون سی قسم ہے، پھر بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کاسبہ کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا صیغہ بتانا ہے کہ یہ صیغہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے سارا۔ اسی طرح کانا یرفع یدیہ، یدیہ کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ اپنے، یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔ باقی میں اٹھانا مصدری ترجمہ کروں، آپ صیغے کے مطابق ترجمہ خود بنائیں گے۔ کنتو علمتو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، علمتو عالمہ کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ قد ذهب حامد الى المسجد، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، حامد حامد نام ہے کسی آدمی کا، الى المسجد مسجد کی طرف۔ قد قامت الصلاۃ، اس کا آپ کو ہوتا ہے كنا نطلب العلم، ہم علم حاصل کرتے تھے۔ آگے کچھ سوالات ہیں، صحیح غلط کی صورت میں آپ نے جواب دینا ہے۔ ماضی بعید کے شروع میں قد آتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ماضی استمراری میں کانا اور فعل مضارع آتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے صحیح ہے یا غلط۔ کانا کے 18 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کتنے صیغے، کل جتنے صیغے ماضی کے ہیں کانا کے بھی اتنے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کتنے، یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تم نے خرچ کیا، کیا یہ ماضی قریب کی مثال ہے یا ماضی مطلق کی مثال ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کی مثال ہے۔